نے لیا ہے, ندیم ارشد نے لیا ہے یار, ندیم ارشد نے لیا ہے اور نور دستگیر بٹ فرام آئی تھنک گجرانوالا کامن ویلتھ گیم سے. کامن ویلتھ. ارے واہ یار واہ, زبردست زبردست اور زبردست. اسی کے ساتھ ایک سیڈ خبر یہ کہ آپ کے 2 باکسر سلپ ہو گئے. اس کے اوپر ایلیگیشن یہ آیا ہے ٹرمپ کے اوپر کہ 2021 میں جس وقت اس نے آفس سے ریزائن تو نہیں کیا لیکن اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنے کے بعد جس وقت ہی لیفٹ وتھ سم ویری کانفیڈینشیل ہائی سیکورٹی ڈاکیومنٹس ایکچولی. اچھا ٹھیک ہے, اس میں سے 15 باکسز آف ویری کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس جو کہ اس کے پاس نہیں ہونے چاہیے وہ اپنے ساتھ لے کے چلا گیا. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا بڑے دن بعد جو جمشید کو سنا ہے. Alright جی, welcome back to another podcast of پاکی پارلر. 14 اگست پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے. جناب ویلکم ویلکم ویلکم. آج ہمارے ساتھ شو پہ جوائن کر رہے ہیں حسام اور تابش. کیسے ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ. بتائیں آپ دونوں کو آزادی مبارک ہو. سر آپ کو بالکل آزادی مبارک اور دیکھنے والوں کو بھی آزادی مبارک. دیکھنے والوں کو بھی ہمارے بہت بہت آزادی مبارک ہو. ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آج ہمارا ملک 74 سال سے 75 کا ہو جائے گا اپروکسیمیٹلی. ہے کافی بڑا ہو گیا ہمارا ملک. ماشاءاللہ ہے نا, الحمدللہ. کیا بات ہے یار. اور یہ خوبصورت جنید جمشید جو ہے نا, یہ یقین کرو میں تو ذاتی طور پہ نا اس سانگ کو کنسیڈر کرتا ہوں کہ یہ ہمارا قومی نغمہ ہے, ملی نغمہ. کیونکہ when I was growing up تو میرا خیال ہے کہ شاید ہی جس وقت یہ سانگ ریلیز ہوا تھا اس کے علاوہ میں نے کسی اور یہ سانگ کو کنسیڈر کیا ہو کہ وہ جو ہے نا ہمارا نیشنل اینتھم ہے. وہ جو نیشنل اینتھم صبح اسمبلی کے اندر سناتے تھے نا, اس کے اندر جو ہے نا وہ تو ہمیں بڑا عجیب سا لگتا تھا یار. زبردستی ہمیں اسمبلی میں انہوں نے کھڑے کر دینا ہے اور انہوں نے کہنا جناب کہ چلو جی شروع ہو جائیں. حفیظ جلندری صاحب کو جو ہے نا پڑھنا شروع کر دیں آپ. صبح کا ٹائم ہوتا تھا. ویسے ہی اچھے, میں کبھی بھی کوئی اچھا اسکول میں نہیں رہا, کوئی اتنا میں کوئی خاص اسٹوڈنٹ نہیں تھا, اور آئی ایم ناٹ ان ارلی مارننگ آیا ایکچولی. تو جس وقت صبح مارننگ میں جانا پڑتا تھا نا, اوئے ہوئے بہت برے حالات ہوتے. اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں, جتنے لوگ میٹرک تک جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا 10ویں جماعت تک جو پڑھ یہ آپ کا کہتے ہیں نیشنل سانگ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں, نیشنل اینتھم کی لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ کیا کریں. وہ آتا گریجویشن کے بعد سمجھے یار. اچھا مزے کی بات پتہ ہے کیا تھا, میں آپ لوگوں کو یہ ذکر کرتا ہوں کہ ہمارا نیشنل اینتھم جو ہے نا وہ اردو زبان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پرشین لینگویج کے اندر ہے. اور بڑی مزے کی بات ہے کہ اس کے اندر اردو کا صرف اور صرف ایک لفظ کا استعمال ہوا پورے نیشنل اینتھم کے اندر, اور وہ ہے کا. ٹھیک ہے, وہ آپ کو پاک سر زمین شاد باد, کشور حسین شاد باد, تو نشان عزمی علی شان مرز ارض پاکستان, وہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ تقریباً کو 5ویں یا 6ٹی لائنس کے اوپر جو ہے نا صرف اور صرف کا ایک لفظ جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے, وہ اردو کے اندر ہے. باقی سارا تھرو آؤٹ پرشین کے اندر ہے. بہت خوبصورت ہے ہمارا ملی قومی ترانہ. بالکل. لیکن اس کی تو کیا ہی بات ہے یار. دس از بیوٹیفل ایکچولی. بچپن کی یاد آ گئی. بالکل بالکل آ گئی ہے نا. ابھی بھی گانا سنا جاتا ہے, ابھی بھی یہ گانا جو نئی جنریشن وہ بھی سنتی. جو محلے میں شوز نہیں ہوتے تھے 14 اگست کے, یہی چلتا اس میں بڑا فیوریٹ سانگ ہوتا. ہم نے تو بچپن سارا اسی طریقے سے تو گزارا ہے یار. ایک یہ اور ایک جنون کا ہے, جذبہ نو جنون ہو تو ہمت نہ ہار. وہ بڑا مشہور ہوتا 96 میں. ہاں یار وہ تو ٹائم ہی بہت ڈفرنٹ تھا. یہ میں اس سانگ کے ٹائم پہ نا, یہ ارلی 90s بلکہ ارلی 90 سے بھی پہلے کا ہی ہے. ارلی 90 سے پہلے کا ہے, آئی بلیو سو. ٹھیک ہے, لیکن وہ جنون جو ہے جس وقت ہم آلموسٹ اپنا جو ہے نا وہ تھوڑے سے بڑے ہو رہے تھے نا, اس سنے بلوغت کے اندر آ رہے تھے, تو اس وقت جو ہے نا وہ جنون آ گیا ہوا تھا, تو ہمارے پر بھی جنون چڑھ گیا ہوا تھا. تو خیر مزے کی بات ہے, سارا سلسلہ مزے کا ہے. کیا خبریں چل رہی ہیں یار, کیا حالات چل رہے ہیں پاکستان کے اس وقت؟ جی فی الحال تو ابھی ہمارے 2 ہیروز نے کیا کہتے ہیں گولڈ میڈل لیا ہے. 2 نے یا 1 نے؟ نہیں 2 نے لیا ہے. ندیم ارشد نے لیا ہے یار. ندیم ارشد نے لیا ہے اور نور دستگیر بٹ فرام آئی تھنک گجرانوالا کامن ویلتھ گیم سے. کامن ویلتھ. ارے واہ یار واہ, زبردست زبردست اور زبردست. اسی کے ساتھ ایک سیڈ خبر یہ کہ آپ کے 2 باکسر سلپ ہو گئے. میں لگا کہ زیادہ خوش نہ ہو جائے. پارٹ آف گیم. نہیں, ڈو یو تھنک اٹس پارٹ آف دا گیم؟ آئی ڈونٹ تھنک اٹس پارٹ آف دا گیم ایکچولی.
آئی بلیو کہ یہ ہمارا سینٹیمنٹ جو ہے نا یہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ گیمس کے سلسلے کی بیس کے اوپر جو ہے ہم اپنے ویزز لیں اور اس کے بعد پھر یہ یورپین کنٹریز کے اندر یا ویسٹرن کنٹریز کے اندر جائیں اور وہاں پہ جو ہے اگر موقع ملتا تو سلپ ہو جاؤ. یہ بھی تھوڑا سا پہلے بھی ہوا تھا یار, کچھ سوئمر تھا, ٹھیک ہے, وہ سوئمر بھی سلپ کر گیا تھا یہ تقریباً 2016 میں. اور ہاں 2016 کے اندر ایک سوئمر ہمارا سلپ کر گیا تھا. ابھی ہمارے ماشاء اللہ یہ 2 باکسر جو ہے نا یہ سلپ کر گئے ہوئے. تو باقیوں کو پروموٹ نہیں ہونا چاہیے, ویسے سچی بات ہے یار, اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, اس طرح خدا کا واسطہ ہے یار, یہ پاکستانیوں کا نام خراب ہوتا ہے. آپ نے جو کر رہا تھا کر لیا ہوا ہے, لیکن آگے کسی اور کو یہ بات قوم جو ہے ملک کے حالات کے اتنا ڈپریس ہو گئی ہے کہ جب انہیں چانس ملتا ہے تو سلپ ہو ہی جاتا ہے. سر دیکھیں وہ سلپ ہو کے نام روشن کر رہے پاکستان کا. اب تو پتہ نہیں کون سی سلپ کے اندر جا کے پاکستان کا نام روشن کریں گے. چوری خبر آنا رہ گئی. پر یہ جو 2 ہیں ہمارے ہیرو پاکستان کے جنہوں کا گولڈ میڈل آیا ماشاء اللہ, بہت بڑی بات ہے. ندیم ارشد صاحب نے تو ایک انڈین کا ریکارڈ توڑا, بالکل ٹھیک ہے, اور 90.6 میٹرز اپروکسیمیٹلی 90.1. مزے کی بات ہے کہ انڈیا نے بڑا سپورٹ کیا ان کو, اور چیزیں تھیں جب وہ آئے فائنل پہ ان کو بہت وشز ملی کہ انشاءاللہ یہ ریکارڈ توڑیں گے, کیونکہ لاسٹ ٹائم تو ریکارڈ نہیں توڑ پائے تھے. وہ ٹیلنٹ ہے یار, ٹیلنٹ ہے. لاسٹ ٹائم تو وہ فائنلسٹ تھا مگر وہ جیتا نہیں تھا. میں نے یہ ندیم ارشد کا انٹرویو سنا تھا آج سے تقریباً کوئی 1.5 سال پہلے. ہی بلانگس فرام اے ویری رورل ایریا, آف کورس میاں چنو. ہاں, تو وہاں پہ اس کا انٹرویو ہوا تھا اور اس نے یہ بات کی تھی کہ مجھے پاکستانی گورنمنٹ اگر سپورٹ کرے تو میں پرومس کرتا ہوں کہ میں میڈل لے کر آؤں گا. بالکل, اور پورا ہوا ہی ہے. اینڈ دا گائے ایکچولی یو نو لائک لٹرلی یو نو ہی کنفائنڈ ان ہز ورڈز. رائٹ. تو اس نے کنفرم کیا کہ جو وہ کہہ رہا ہے ہی کین لٹرلی یو نو یس. اور اب دیکھیں جب اس نے فائنل تھرو پھینکی ہے آئی تھنک 3rd یا 4th, تو اس کے شولڈر کے اندر بھی انجری آئی ہے اور ہی اسٹل گار. پاکستان جذبہ ہے نا دل میں یار, بڑی یقین کرو, بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے, بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کے یار, یقین کرو دل خوش ہو گیا. اور مجھے جب اچھا ہی لگا کہ جب وہ رور کرتا ہے نا تو باقاعدہ جو کمنٹیٹر تھا انہوں نے کہا کہ واٹ اے رور. یہ دونوں گولڈ میڈلسٹ کے لیے نا تالیاں, کلیپ. یہ تالیاں. اچھا جی, تو یہ تو یار اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہم لوگوں کا ویسے گیمز سے ہم لوگ کافی زیادہ جو ہے وہ ہٹتے جا رہے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم, ٹھیک ہے. ہمارا جو سب سے زیادہ جو کریز چلو کرکٹ ہی چلتا ہے. آف کورس این اڑے لوگ کرکٹ پہ بڑا فالو. ہماری ہاکی فیلڈ ہاکی ایک زمانے میں پاکستان کے سامنے کوئی یاد ہوگا آپ کو 90s ارلی 90s, اگر آپ کوئی سامنے 92 میں آپ ورلڈ کپ جیتے, 94 میں آپ ہاکی کا ورلڈ کپ جیتے, اور اسی دوران جو اولمپکس ہوا ہے آپ اس میں اپنا لائن آف نمبرز دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں نے اسپورٹس اولمپکس میں پارٹیسپیٹ. یار ہم لوگ اس زمانے میں نا ارلی 90s کے اندر جس وقت 92 میں ہم لوگ ورلڈ کپ لے کر آئے ہیں کرکٹ کا, اس وقت ہم ہاکی کا ورلڈ کپ لے کر آئے ہیں, 94 ہم سنوکر کا ورلڈ کپ لے کر آئے ہیں, جہانگیر خان, جانشیر خان, اسکواش کے پلیئرز وہ سارے کے سارے اور ٹاپ آف دا لائن چل رہے تھے. ایک گیم اور تھی, واٹ واز دیٹ؟ ٹیبل ٹینس. وہ تو چینے کھیلتے ہیں یار, پنگ پونگ نہیں, کبڈی نہیں تھی یار, ایک گیم اور تھی. آئی ایم مسنگ آؤٹ آن سم تھنگ ایکچولی, آئی ڈونٹ ریمبر, اٹس بین لائک واٹ 25 ایئرس ناؤ. ہاکی, ہاں ایک گیم اور تھی. بیڈمنٹن نہیں, کوئی اچھی گیم تھی. اچھی گیمس تو ساری اچھی ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اچھا وہ ہمارے پاس ٹائم تھا, وہ 5 گیمس ہمارے پاس تھیں جس کے اندر ہم رینکنگ میں آ رہے تھے اس وقت. کون سی تھی گیم؟ اب تو اس وقت ذہن میں تو نہیں آ رہا, لیکن یہ ہے کہ ابھی کھیلی آئی تھنک یا نہیں. اگر اتنا مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو نام نہ لے کے بتاتا. ہوگی آف کورس ہوگی. ٹیلنٹ تھا 90s کا بھی, ٹیلنٹ بہت پیارا تھا. ابھی جو ماشاء اللہ گولڈ میڈل ہوا, اب ٹیلنٹ اب وہاں پہ بچہ اس کی پریکٹس کر رہا ہے. نہیں, اس طرح جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں نا, وہ صرف ایک چیز میں نہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایٹم بم ہے یا ہم کوئی سپر پاور ہیں, وہ ہر پلیٹ فارم پہ نا اپنے آپ کو منواتی ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم صرف یہ نہیں کہ ہم سپر پاور ہیں یا ہم کوئی بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں سم تھنگ. اسپورٹس میں جیسے اگر آپ پورے ہسٹری دیکھ لیں تو رشیا, چائنا, امریکہ, ٹاپ 3 کے اندر ان کا گول ہوتا ہے کہ وہ آئیں کسی بھی طرح, تاکہ وہ ہر پلیٹ فارم پہ یہ پروف کریں اپنے آپ کو کہ وہ اس دنیا کی ترقی یافتہ قوم ہے. یار اسپورٹس سے یاد ہے, امریکہ اسپورٹس سے وہ چکر کیا چل رہا ہے جو NBA پلیئر کو پکڑ لیا رشیا پہ,
وہ تو ابھی ایک دفعہ تھوڑی پکڑا, کئی دفعہ پکڑا ہے یہ. وہ ابھی ریسنٹلی ہاں پکڑی گئی ہے وہ لڑکی. ہاں آئی جسٹ گاٹ نو یسٹرڈے. مطلب یار کیا یہ سین کیا ہے؟ میرا خیال ہے ڈرگس کا سین تھا اس کا. اچھا. اور ایک تو اس کے اوپر ڈرگس کی ایلیگیشن تھی اور ساتھ میں کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھی اس کی ایلیگیشن تھی. اوکے. تو اس کی وجہ سے ایشوز چل رہے تھے. ادروائز تو زیادہ مجھے ڈیٹیل کے بارے میں نہیں پتا ہے, لیکن یہ باقی سلسلہ ہوا تھا. اچھا باقی جو ابھی آپ نے نام لیے نا جتنے بھی ممالک کے, رشیا, چائنا, ٹھیک ہے, وہ بیسکلی قوم پرست ممالک ہیں. تو وہ اپنی قوم سے ریلیٹڈ یعنی کہ اپنے لوگوں سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں. دنیا میں ایک واحد ملک ہے جو کہ قوم پرست گیمز نہیں کھیلتا, اور وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اچھا بالکل. اور ان کی اسٹریٹجی پتہ ہے کیا؟ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جس ملک سے سب سے بہترین گیم کھیلی جاتی ہے اس ملک کے لوگوں کو جو کہ یہاں پہ امیگرینٹس ہیں ان کو اس گیم کی ٹریننگ دی جائے اور ان کو اولمپکس میں بھیج کے گولڈ میڈل منگوا لیا جائے. That is the most smartest strategy actually. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ برین ڈرین کر لیتے ہیں جناب, اور وہ خوبصورت سارا کا سارا جو ہے نا ہمارا جو ہے نا کریم جو ہے نا وہ اٹھا لیتے ہیں, نکال لیتے ہیں. وہ ایسا کوئی سین نہیں ہے بھائی. وہ کہتے ہیں یار ہم آپ کو ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں, آپ کچھ کرنے والے ہیں تو کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارا سلسلہ مجھے یہ اسٹریٹجی بڑی پسند ہے. اور فائنانس بھی کرتے ہیں اچھا خاصا. بہت کرتے ہیں یار, بہت کرتے ہیں فائنانس. اسپورٹس میں تو آپ فائنانس کے بغیر آپ کو گزارا ہی نہیں ہے نا. اگر آپ نے دیکھا کہ ابھی جب یہ ارشد نعیم کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کی جیکٹ پہ لوگو نہیں تھا, ہاں, باقی سیکنڈ اور تھرڈ والے کے تھا. یار اس بیچارے کو ابھی میرا خیال ہے وقار زکا نے اس کو تحفے شفے دیے ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری پاکستانی اسٹیٹ کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے کسی نے اناؤنس نہیں کیا کہ اس کو کیا دے رہے ہیں کیا نہیں دے رہے ہیں. عمران خان نے ایک ٹویٹ تو کیا ان کے اوپر, پر دیکھیں کیا ہوتا ہے. بیچارہ عمران خان تو اس وقت خود اس وقت ٹرموائل کے اندر ہے. اس کے اوپر تو اپنے حالات بڑے خراب ہوئے ہیں. وہ بیچارہ اس وقت کس طریقے سے کرے گا. یہ ہماری امپورٹنٹ حکومت ہے, دے دوں گو ڈیم بہت دیر لک لائک اٹ کہ یار جیت کے آگے تو آگے صحیح ہے. بس ان لوگوں کا تو اپنا ایک سلسلہ ہے نا یار. یہ لوگ تو بس وہ ان لوگوں کے لیے تو میٹر نہیں کرتی ہیں چیزیں کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے. ان کے لیے یہ میٹر کر رہا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کون کرتا ہے اور کس طریقے سے چیزیں بہتر چلتی ہیں. دے سمپلی جسٹ ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ ایکچولی. بالکل. اور ادھر کی کیا خبریں؟ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ میں بھائی ہیوسٹن میں بارش ہو رہی ہے دبا کے موسم بڑا مزے کا موسم ہوا ویسے. فائنلی گرمی تھوڑی بہتر ہوئی یہاں پہ ہے نا. ہاں باقی جو ہے آل اوور کچھ بھی نہیں, بس روٹی کپڑا مکان, کام کام کام. آپ لوگ کام شام کیسا چل رہا ہے آپ لوگوں کا؟ اللہ کرم اچھا چل رہا ہے. اچھا 14 اگست کے سلسلے میں کیا حالات چل رہے ہیں اس وقت؟ 14 اگست کے لیے میرے یار یہ ہیوسٹن میں کیا تیاری ہوتی ہے 14 اگست کی؟ یار آپ کی پاکستان ایمبیسی کے اندر ایک سیریمنی ہوتی ہے 10:30 پہ, جس کے اندر آپ کی تلاوت قرآن ہوتی ہے اور اس میں پوری پرچم کشائی کی جاتی ہے آپ کی, اور ایک دو آئی تھنک جو ایمبیسڈرز ہیں وہ آ کے اسپیچ دیتے ہیں جونز روڈ پہ. ہاں تو دیٹ کائنڈ آف یہ تو ہمارا کاؤنسلیٹ ہے. ابھی میرے خیال سے انہوں نے اس سال آئی تھنک کوئی ایگزیبیشن بھی رکھی ہے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, کہ کسی آئی تھنک پینٹنگس وغیرہ کی. اچھا پینٹنگس کی ایگزیبیشن رکھی ہے. 14 اگست میں کانسرٹ بھی ہیں, سنگرز بھی آ رہے ہیں کچھ. اپنے ہمارے شوگر لینڈ والی سائڈ کے اوپر کافی رونق لگی ہوئی ہوتی ہے. بالکل بالکل. دیسی وہاں ماشاء اللہ کافی میجورٹی پہ ہے, تو وہاں پہ بہت اچھی. ابھی بیچ میں یہ جو PTI کا جو ہوا تھا پروٹیسٹ, تو کافی دیسی میجورٹی. کتنے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پہ یار آسام میں؟ کتنے لوگ ہوں گے تقریباً آپ کے 500 تو ہوں گے. نہیں 500 زیادہ تھے ویسے. وہ ٹاؤن اسکوائر جو ہے, ٹاؤن اسکوائر کے اندر اپروکسیمیٹلی میرا خیال ہے تقریباً کوئی 2-2.5 ہزار بندے کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کرنے کی اسپیس ہے ان کے پاس, ہے نا. تو وہ جگہ فلڈ تھی کمپلیٹلی. بالکل بالکل. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ تقریباً 2000 کے قریب تو لوگ ہوں گے آرام سے. رمضانوں کا بھی دن تھا, فاسٹنگ بھی تھی, تو بہت سے لوگ جو تھے دیر سے بھی آئے, بہت سے لوگ چلی بھی گئے تھے روزے سے پہلے. مطلب آپ کہتے ہیں نا کہ گروپس میں تھے, اگر آپ آل ٹوگیدر کاؤنٹ کریں گے تو ہاں ایک بڑا نمبر آپ کو ملے گا لوگوں کا. اچھا کافی کوانٹٹی کے اندر تھے, مگر وہ صرف یہ ہوا کہ رمضان میں تھا تو اس لیے کچھ لوگ پہلے تھے, کچھ لوگ بعد میں آئے, کچھ لوگ مڈل میں آئے, تو اس لیے تھوڑا سا. لیکن یہ اس سلسلے کے بعد پھر میرا خیال ہے کہ کافی جو ہے نا یہ سبسائڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کچھ چیزیں اتنی زیادہ کوئی پروگرس میں نظر نہیں آ رہی ہیں ابھی, تو نظر نہیں آ رہی. یہاں پہ لوگ کسی پروٹیسٹ کے اندر یا اس قسم کی پولیٹیکل سچویشنس کو جو ہے نا پروموٹ کرتے ہوئے یا اسکلیٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. سر فیس بک بھرا پڑا ہوا ہے, آپ فیس بک فالو کریں, آپ بھرا پڑا ہوا ہے. سوشل میڈیا آپ کہہ سکتے ہیں, مگر یہ کہ فزیکلی لوگ نکلے تھے اس وقت جب PTI کا جو اس وقت چل رہا تھا معاملہ, لوگ نکلے تھے. پھر اس کے بعد لوگ ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سوشل میڈیا کا ہے میرا خیال ہے. اچھا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ موومنٹ جو ہے ذرا سلو ہوتی جا رہی ہے؟
وہ ہو رہی ہے, میں خود نوٹ کر رہا ہوں, بالکل ہو رہی ہے. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ لوگ تنگ آ گئے ہوئے ہیں, لوگ تھک گئے ہوئے ہیں, لوگوں کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے؟ میں آپ کو اس پہ ہمارے ایک دوست ہیں, ان سے میرے اس بارے میں بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا, یار تابش پی ٹی آئی تو کرنا چھوڑ دے, فائدہ نہیں ہے, یہ جب تک امپورٹنٹ حکومت ہے, یہ ان کے بھی مائے باپ ہیں, یہ اتنے آرام سے ہی نہیں آنے دیں گے, کیسز چل رہے, یہ چل رہے, وہ چل رہے, اس نے 2 منٹ چھوڑ دیے. نہیں, یہ تو ایک پولیٹیکل حربہ ہوتا ہے نا, کہ آپ تھوڑا سا ٹائم بائی کرتے ہیں سامنے والے کو تھکانے کے لیے. اچھا, اس کے بعد پھر گریجولی چیزیں یا تو اب اس سامنے والی پارٹی کے فیور میں جاتی ہیں, آپ کے فیور میں جاتی ہیں, مگر لوگ ٹائم بائی اس لیے کرتے ہیں جو آتے ہیں آپ کا پالیٹکس میں, کہ تھوڑا سا معاملات جو ہیں وہ تھوڑے مندے پڑ جائیں, عوام تھوڑا بھول جائے, تھوڑے ٹھنڈے پڑ جائیں. پر میری جو امید ہے, مجھ جیسے جو لوگ, مجھے امید ہے کہ خان صاحب واپس آئیں گے. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے 100% لگتا ہے. نہیں, وہ تو خیر ابھی کہتے ہیں جو اس نے آپ کا الیکشن پنجاب پہ جو ہوا تھا 20 سیٹوں پہ جو ہوا تھا, تو 15 سیٹیں پی ٹی آئی کی, وہ تو آئے گا, مگر یہ کہ آئی تھنک الیکشن کو تھوڑا آگے اس کا جو ٹائم انکریز کیا جا رہا ہے, وہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا جو آپ کی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ تھوڑی اور اسٹیبل ہو جائے, تو وہ شاید کچھ اچھے لفظوں میں چھوڑ کے جائے. یا انڈیا تو بس چلے, یہ تو چاہ رہے ہیں سری لنکا سے بھی برا حال کر کے جائے پاکستان کا. کر تو دیا ہے یار, وہی نا. اب تو بس فرق یہ ہے کہ قوم سڑکوں پہ نکل آئے, توڑ پھوڑ شروع کر دے, جتنے بھی آپ کے جو بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو گھروں سے نکال کے جو ہے نا ان کو ننگا کر کے ان کو مار پڑے. مجھے بتا اگر بس یہی رہ گیا, اگر قوم نکل بھی توڑ پھوڑ کرنا شروع بھی کرتی ہے, فائدہ کیا ہے؟ آپ نے ابھی یہ چیز دیکھی تھی کہ آئی ایم ایف سے جو آپ نے جو قرضہ مانگا ہے, جی, تو انہوں نے اس کا عہدہ اپروو کر کے اور اس کہا کہ اپنا گارنٹیئر لاؤ. تو پھر سعودیہ نے نہیں, یو اے ای کے اندر یو اے ای نے گارنٹی دی ہے, پھر آپ کو قرضہ ایشو ہوا ہے. اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوا تھا آئی ایم ایف کی لون کے اوپر, اور آئی ایم ایف نے کافی زیادہ شرائط اس کے اوپر رکھی تھیں, تو اس کے اندر بھی جو ہے ہم نے اچھی بھلی اماؤنٹ اپروو کروائی تھی عمران خان کے دور کے اندر 2017 میں, آئی بلیو سو. بالکل. اور اس اماؤنٹ میں سے صرف اور صرف 1.1 بلین US ڈالرز جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ آپ کے لیے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی کافی زیادہ شرائط تھیں, ان کی بہت ساری چیزوں کے اندر کچھ چائنا کے اوپر ریسٹرکشنز بھی تھیں, آپ کے کچھ جو جتنے بھی آپ کے ایسٹس ہیں ان کے لیے کچھ انہوں نے ڈیمانڈ بھی کی تھی, تو وہ چیزیں تھیں. اور ساتھ میں انہوں نے جو آپ کی جو ٹریڈ کی ڈیل چل رہی ہے اس وقت سعودی عرب کے ساتھ, اس کے اوپر بھی جو ہے نا انہوں نے کچھ لٹیگیشنز ریز کی تھی. اور اب جس وقت وہ آپ کی سعودی عرب سے پیمنٹس ریلیز ہوں گی تو وہ آٹومیٹکلی پھر اس کے بعد وہ آپ سیکیور کر سکیں گے 1.1 بلین US ڈالرز. لیکن دیٹ از ناٹ سفیشینٹ ٹو رن دی اکانومی. نہیں, انہوں نے ایک پوائنٹ یہ ریز کیا ہے آئی ایم ایف نے کہ پاکستان کے پالیسی میکر اور بیوروکریٹس جو ہیں وہ چھوٹے قرضے ہینڈل نہیں کر پاتے ہیں, تو وہ اتنا بڑا قرضہ کیسے ہینڈل کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ بیل آؤٹ پلانس اس وقت اس ریجن کے اندر سب سے زیادہ پاکستان نے کلیکٹ کیا. بالکل. سیکنڈ نمبر پہ سری لنکا. اور پھر خیر ہم لوگ بار یہ بات کرتے ہیں کہ اکنامکلی جو ہے اس وقت بنگلہ دیش بہت اچھا گرو کر رہا ہے اور بہت زبردست کر رہا ہے, لیکن بنگلہ دیش ہیز آلسو ایسکڈ فار دا بیل آؤٹ پلان فرام آئی ایم ایف. ریئلی؟ یس. اچھا. ٹھیک ہے, اور وہ ریزن یہ ہوئی تھی کہ ڈیورنگ کووڈ جو تھا ان کے پاس بہت زیادہ آرڈر چلا گیا تھا ای کامرس سے ریلیٹڈ, تو ان کے پروڈکشن لیول جو ہے وہ اسپائک کر گئے ہوئے تھے. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم اب سارے کا سارا اس وقت پوری دنیا جو ہے ریسیشن کے اندر انٹر ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے آٹومیٹکلی وہ جو آن لائن آرڈرس تھے وہ ان کے ریڈیوس ہو گئے. تو وہ آن لائن آرڈرز ریڈیوس ہونے کی وجہ سے ان کی انڈسٹری کے اوپر سبسٹینشیل افیکٹ ہوا ہے. تو وہ ڈیفینیٹ سی بات ہے, وہ اس وقت وہ لوگ بھی دیر گوئنگ تھرو دا کرنچ. یہ تو بڑی سیڈ نیوز ہے. It is what it is. Like literally, you know, everybody is going through it. Every country is going through it. ٹھیک ہے, آپ اسپین کی بات کر لیں, آپ یورپ کی بات کر لیں, ٹھیک ہے, آپ ابھی اس وقت جو ایسٹرن یورپ کے اندر تو وہ جنگ کی وجہ سے حالات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں, بہت زیادہ. بالکل, وہ جو ٹھیک ہے مسئلہ چل رہا ہے. تو باقی ہمارا ریجن دیکھ لیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر چائنا اس وقت میں لاسٹ ہم نے ایپیسوڈ کے اوپر ہم نے سارا کا سارا چائنا ڈسکس کیا ہے, تو چائنا کے حالات اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ہیں. چائنا از ناٹ ڈوئنگ پریٹی گڈ ایکچولی. چائنا از ریسیشن کے اندر بہت برے حالات کے اندر ہے. اس کو کووڈ نے ہٹ کیا, اس کے بعد ان کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو ہٹ کر گئی. ٹھیک ہے, تو وہ بینکرپسیز ان کی فائل ہو رہی ہیں, تو دے آر ناٹ ڈوئنگ پریٹی گڈ ایکچولی. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ویتنام میں, تائیوان میں, ٹھیک ہے, اس ریجن کے اندر جو آپ کے چھوٹے چھوٹے ممالک جو آرڈرز لے کے بیٹھے ہوئے تھے ویسٹ سے, وہ سارے کے سارے ان کے پاس آرڈرز ختم ہو چکے ہوئے ہیں یا منیمم ہو چکے ہوئے ہیں, منیمائز کر گئے ہوئے ہیں. تو وہ آٹومیٹلی اس سچویشن کو وہ کوپ اپ کرنے کے لیے ان ممالک کے پاس وہ حالات نہیں ہیں موجود, اس وقت وہ سچویشن نہیں ہے. تو پاکستان کی کچھ پالیسیز ذرا ڈفرینٹ قسم کی تھیں, تو پاکستان کے اندر بھی حالات کو اتنے مناسب نہیں رہے. تو پاکستان لیکن یہ کہ ہوپ فلی
خان صاحب کے جب تک ہاتھ میں انہوں نے بڑا ٹرائی کیا کہ حالات بہتر ہو جائیں, اور کر بھی رہتے وہ بہتر. ایکسپورٹ میں انہوں نے بہت کام کیا, بہت کام کیا انہوں نے. آپ کے سامنے نا ایگزامپل دیکھیں, بل گیٹس اسی کے وقت پہ آیا نا, آیا امیزون اسی کے وقت پہ آیا, چیزیں بھی تو آپ چیک کریں نا. نہیں, اگر آپ ایکسپورٹ اسٹیٹس دیکھیں گے نا تو وہ عمران خان کے دور کے کہیں بہت زیادہ بہتر ہے کمپیئر ٹو پریویس گورنمنٹس. رائٹ. دیکھو یار, ڈیولپمنٹ بہت کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, جو ٹیم ساتھ پہ ہے نا خان صاحب کے, دے ویری انکمپیٹنٹ. ٹھیک ہے, میں ایگری. یس, خان صاحب نے بہت محنت کرنے کی کوشش کی ہے, خان صاحب نے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے جو چیز پسند آئی ہے, مجھے یہ چیز پسند آئی ہے کہ لوگوں کو بیسکلی باشعور کرنے کی کوشش کی ہے اس بندے نے. اور جو آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے لوگوں کا ایک ایٹیٹیوڈ تھا ٹورڈس پالیٹکس, ٹورڈس انٹرنیشنل میڈیا, ٹورڈس لاٹ آف ادر تھنگس, وہ لوگوں کو نا سوچنے سمجھنے کا موقع ملا ہے, اور لوگ اب کھل کے اپنی بات بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے خان صاحب ایک چیز اچھی یہ لگی کہ پی ٹی آئی واحد ایک ایسا وہ ہے تنظیم جس کو یونٹی آل ٹوگیدر, جس پہ پنجابی بھی ساتھ ہے, سندھی بھی ساتھ ہے, پٹھان بھی ساتھ ہے, سارے مل کے نکلے. دیکھو قومیں تو ایک جگہ نظریے پہ جمع, آل یونٹی, اس نے یونٹی لے کے آیا وہ آپس میں. تو یہ مجھے, اور سوشل میڈیا کو اس سے صحیح یوز کیا. لوگوں نے اس کو بین کر دیا, نیوز جیو تو اس کو بین کر رہا تھا, تو جب وہ چل رہے تھے, جلسے چل رہے, تو وہ فیس بک کے تھرو ہوا, یہ ہوا, تو لوگوں کو پتہ, دنیا کو پتہ چلا, ورلڈ وائڈ پتہ چلا کیا ہو رہا ہے خان صاحب کے ساتھ. یار سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ویپن ہے. بالکل. ہائبرڈ وار کے اندر, ٹھیک ہے, آپ بیسکلی آج کے دور کے اندر سوشل میڈیا سے بڑا ویپن نہیں یوز کر سکتے, کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کرنے کے لیے سوشل میڈیا از سم تھنگ لائک لٹرلی there is nothing comparable to social media as of now. آپ نے لوگوں کو پہلے ایجوکیٹ کرنا ہوتا تھا, کسی اور طریقے سے کرتے تھے, پرنٹ میڈیا کے تھرو کرتے تھے, اخباروں کے تھرو کرتے تھے, میگزینز ہو گئے, ٹھیک ہے. پھر اگر ایک اور ڈفرینٹ طریقہ ہے کہ آپ مساجد کے اندر لوگوں کے اعلان کروایا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے, ٹھیک ہے, گلی محلوں کے اندر جناب لاؤڈ اسپیکر کے اوپر باتیں ہوا کرتی تھیں. آج سلسلہ بہت ڈفرینٹ ہے یار. آپ نے جس وقت اپنی ٹارگیٹ آڈینس کو ہٹ کرنا ہے, آپ نے اس کی ایج, اس کی جاب, اس کا سورس آف انکم, وہ تمام چیزیں جو ہیں آپ نے فلٹر آؤٹ کر کے اس کے پاس جو بھی میسج پہنچانا ہے پہنچا سکتے ہیں آپ, آپ کے فنگر ٹپس کے اوپر. تو سوشل میڈیا کا کام جو ہے وہ سوشل میڈیا, لیکن سوشل میڈیا کو استعمال بھی بڑا غلط کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ, ٹھیک ہے. اور وہ خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ اس کے اندر بھی بہت غلط استعمال ہوا ہے, اور ان کے جو اپوننٹس ہیں انہوں نے بھی بہت غلط استعمال کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بیسکلی میرا خیال ہے کہ اس ویپن کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکے یہ لوگ. لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا ہے, لیکن وہی آپ کو ایک آج سلسلہ نظر آتا ہے کہ لوگ اس وقت پاکستان کے اندر, مجھے کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر 2 ممبرز ہیں, ایک کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے, ایک دوسرے پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے, اور آپس میں لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہے, جسٹ بیکاز آف دا ریزن کہ ان کے اپنے بلیفس جو ہیں وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت اسٹرینتھن ہو چکے ہوئے ہیں. دے بلیو کہ واٹ دے بلیو ان از دا فائنل ورڈکٹ. تو یہ ایک بڑی افسوس کی بات ہے, اور بڑا کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے, لیکن یہ سچائی ہے. بالکل ہے. وہ یاد ہوگا ایک ویڈیو وائرل ہوتی کہ ایک بھائی صاحب اپنے بچے کو کہہ رہے میں تو خان صاحب کے لیے سے گلا بھی کاٹ دوں گا. یاد ہے وہ ویڈیو؟ یار یہ بڑا عجیب سا تھا. I simply just don't want to comment about it actually. صحیح ہے, آپ اپنے پی ٹی آئی کو سپورٹ, پر آپ پی ٹی آئی کے بچے گلا کاٹ دیں گے آپ. میرا خیال ہے کہ ہمارے لوگ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں, بہت ایجوکیٹڈ ہیں, اور یاد رکھنا تابش, جن قوموں کو زیادہ وسائل نہیں ملتے گرو کرنے کے, ان کے اندر ٹیلنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, حقیقت ہے, یہ یاد رکھنا. اور وہ تڑپ رہی ہوتی ہیں قومیں کہ وہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو منوا سکیں. تو مجھے وہ چیز اپنی قوم کے اندر, اپنے لوگوں کے اندر وہ نظر آتی ہے. بالکل آتی ہے, مجھے بھی آتی. ان کے پاس وسائل کی کمی ہونے کی وجہ سے, ان کے پاس گائیڈنس کی کمی ہونے کی وجہ سے, وہ جس طریقے سے اپنے آپ کو, دیکھیں انٹرنیٹ نہ ہونے کے باوجود ہمارے بچے سب ای کامرس کے اندر ہیں ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. ہمارے پاس الیکٹریسٹی نہ ہونے کی بھی وجہ ہونے کی وجہ سے, لیکن پھر بھی ہمارے لوگ اس وقت آئی ٹی کے اندر کام کر رہے ہیں, انڈسٹریز کے اندر کام کر رہے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے اپنے سیٹ اپس کو رن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بھی اپنا سیٹ اپ رن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارے لوگ سروائیور ہیں, ہمارے لوگ اسٹرگل کرنے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ فائٹ کر رہے ہیں اس وقت, اور میرا خیال ہے جو کنزیکٹیولی فائٹ کرتے ہیں نا, وہ راستہ اپنا کہیں نہ کہیں سے ڈیولپ کر لیتے ہیں, بنا لیتے ہیں, کہیں نہ کہیں ان کی سکسیس ان کی دکھتی. تو وہ مجھے یہ چیز بڑی پازیٹیو نظر آتی ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر پوٹینشیل ہے, وہ اپنا راستہ نکال لیں گے, ٹھیک ہے. اس کی پرائم ایگزامپل ابھی دیکھ لیں آپ,
کون جو آپ کے جو گولڈ میڈلسٹ ہیں. او یس یس, دیکھیں نا اب ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہے وہاں پہ. ٹیلنٹ بھی دیکھیں کہاں سے نکلا, جس جگہ یہ نام لے رہے, وہ جگہ ہم نے کبھی سنی بھی نہیں تھی. یہ خالی چیز یہ ہمارے اوپر اپلائی نہیں کرتی ہے, یہ انڈینس کے اوپر بھی اپلائی کرتی ہے, ان کا بھی کلچر ویسا ہی ہے. بالکل بالکل بالکل. اور یہ میں ہمیشہ نا دیکھیں آپ نا جو چیز آپ کو پازیٹیو نظر آتی ہے آپ اس کو داد دیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو کثر نفسی سے کام نہیں لینا چاہیے. اگر ان کی کسی بھی چیز کے اندر ایفرٹس موجود ہیں اور وہ نظر آتی ہیں, وہ گیمز کے اندر آپ کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. اور وہ لوگ اپنے آپ کو پروف کرتے آئے, انہوں نے آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر, انڈسٹری کے اندر اپنے آپ کو پروف کیا ہے, انہوں نے گیمز کے اندر اپنے آپ کو پروف کیا ہے. تو اور مزے کی بات یہ جو اسٹینڈرڈس ہم لوگوں نے ویسٹ کے اندر سیٹ کیے ہوئے وہ وہاں پہ ہمارے پاس صرف ویسٹ کے اندر ہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس ریجن میں نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, لیک آف ریسورسز کی وجہ سے. تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو فرق تو محسوس ہوگا یار. مگر انڈیا نے اپنے ریسورسز پہ بھی بہت کام کیا. بالکل, اور کر بھی رہا ہے. جو بزنس کس طریقے سے ہوتا, بزنس اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کی دکان چل پڑی ہے تو بس اسی دکان کے اوپر جو ہے نا وہ آپ سامان بناتے رہیں گے اور بیچتے رہیں گے اور کھاتے رہیں گے. بزنس ہوتا ہے جب آپ گروتھ کی طرف جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو کہیں پہ آپ نے ایک دفعہ اٹیمپٹ کیا ہے, سیکنڈ اٹیمپٹ کیا ہے, تھرڈ اٹیمپٹ کیا ہے, پھر آپ نے اپنے ساتھ فائنینسرس کو اٹیچ کیا ہے, اپنے ساتھ انویسٹرس کو اٹیچ کیا ہے, چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اس کی ایجوکیشن کے اوپر کام شروع کیا ہے, ٹھیک ہے, اپنے ریسورسز کو آپ نے اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی ہے, وسائل بڑھانے کی کوشش کی ہے, تبھی آپ گرو کرتے ہیں, تبھی آپ ریزلٹس لے کر آتے ہیں. تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں, وہ بے شک سنگنگ کی انڈسٹری ہو, وہ بے شک آرٹس کی انڈسٹری ہو, وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی انڈسٹری ہو, وہ آپ کی اسپورٹس کی انڈسٹری ہو, وہ کوئی بھی انڈسٹری ہے, تو وہ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس تھوڑا سا پرابلم یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت رہی ہے شروع سے ہی. ہماری جتنی بھی جمہوری حکومتیں آتی ہیں وہ اپنا جو ہے نا اپنا ٹینور پورا کر ہی نہیں پاتی ہیں. کوئی بھی آپ دیکھ لینا, ٹھیک ہے, کوئی بھی ہسٹری میں ہے یہ سب. بالکل. تو ہمارے پاس 4 دفعہ تو مارشل لا لگ گیا ہمیں, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. اور باقی جو ہماری جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے نا ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے نا وہ اپنا ٹینیور نہیں کمپلیٹ کر پاتی. کوئی بھی نہیں. آپ ان کو موقع دیں یار, وہ کوئی بھی ہوں یار, ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کریں, اور ٹینیور کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو پھر آپ میرٹوکریسی کے اوپر جو ہے آپ اس کو میرٹس کی بیس کے اوپر جو ہے نا آپ دیکھیں, جج کریں کہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کو دوبارہ موقع ملنا چاہیے. بلکہ جج کرنا میں غلط الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں. آپ پرفارمنس دیکھیں ان کی, آپ آبجیکٹو سوچ کے ساتھ جو ہے ان کی پرفارمنس دیکھ کے اس کو آبزرو کر کے ان کو ایویلیویٹ کریں. بالکل, ٹھیک ہے, اور پھر ان کو دوبارہ آنے کا موقع دیں یا اٹھا کے باہر کریں. بالکل, ٹھیک ہے. تو آئی بلیو کہ اٹس گونا ٹیک سم ٹائم, لیکن یہ خان صاحب کی گورنمنٹ کو تھوڑا سا اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی ہے. جو ہمارا وہ جو برادری والا سسٹم تھا نا, سیٹ اپ تھا کہ یار نہیں ٹھیک ہے یہ میرا بھائی ہے, اس کو سپورٹ کرنا ہے, تو وہ آج بھائیوں کے اندر آپ کو جنگ لگی ہوئی محسوس ہو رہی ہے, پڑھے ہو رہے ہیں. تو وہ آئیڈیولوجیکل وار جو ہے وہ اس وقت گروتھ کی طرف جا رہی ہے. بالکل. تو دس از اے پازیٹیو سائن آلسو کہ لوگوں کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا موقع, اظہار رائے کا موقع ملے گا, اپنی بات کرنے کا, اپنی سوچ کے بارے میں ایکسپلین کرنے کا, ایکسپریس کرنے کا موقع ملے گا. اب ہمارے پاس یہاں پہ آپ کو پتا نا امریکہ کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں آج کل, کیا حالات چل رہے ہیں کس حساب سے, جاب مارکیٹ کے حساب سے؟ نہیں سر, آپ کا جو ایکس پریزیڈنٹ ہے ٹرمپ, اس کے گھر پہ میرالاگو کے اوپر وہاں پہ FBI نے ریڈ کی ہے. بالکل بالکل, میں نے پڑھا تھا اس بارے میں. آپ کو پتہ ہے اندر اس کے کیا سینیریو کیا چل رہا ہے, اس کی سچویشن کیا ہوئی ہے؟ کیا ہوئی ہے اس کے اوپر ایلیگیشن یہ آیا ہے ٹرمپ کے اوپر کہ 2021 میں جس وقت اس نے آفس سے ریزائن تو نہیں کیا, لیکن اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنے کے بعد جس وقت ہی لیفٹ وتھ سم ویری کانفیڈینشیل ہائی سیکورٹی ڈاکیومنٹس ایکچولی. اچھا, ٹھیک ہے, اس میں سے 15 باکسز آف ویری کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس جو کہ اس کے پاس نہیں ہونے چاہیے وہ اپنے ساتھ لے کے چلا گیا. اس کو بولتے ہیں ڈرامیٹک ایسکلیشن. یہ جو ڈرامیٹک ایسکلیشن ہوئی ہے اس کے اندر سچویشن یہ ہوئی ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کچھ اسٹیٹمنٹس دیں تھوڑا سا پہلے کہ جناب ہم لوگ ہمارے پاس کچھ ایسے ایویڈنسز موجود ہیں جو کہ ہم آگے الیکشنز کے اندر جو ہے وہ ایکسپوز کریں گے, اور اس کے پاس ہمارے پاس ڈاکیومنٹس بھی موجود ہیں. تو وہ آٹومیٹکلی وہ گورنمنٹ جو ابھی چل رہی ہے بائیڈن کی ڈیموکریٹ سے گورنمنٹ چل رہی ہے, ان کو ایشوز آ رہے تھے کافی عرصے سے, تو یہ جنوری سے اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے کام شروع کیا ہوا تھا. اور پھر فردر اس کے اوپر ڈپارٹمنٹ آف جسٹس جو ہے, جو ہمارا اٹارنی جنرل ہے میرک گارلینڈ نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا, اور اس کے اوپر جو ہے اس کو کورٹ سے جو ہے وہاں پہ اس کے آرڈرز ایشو کیے کہ یہاں پہ جو ہے نا ریڈ کی جائے اور جا کے چیک کیا جائے. تو FBI نے کافی سارے ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ ریسیو کیے ہیں وہاں سے, ریٹریو کیے ہیں بلکہ وہاں سے,
اور اس کے اندر کافی زیادہ، بلکہ وہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے ان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ 11 سیٹس آف کلاسیفائڈ انفارمیشن آن ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹس. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں نا کہ ڈاکیومنٹس 3 قسم کے ہوتے ہیں امریکن کانسٹیٹیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے. ایک آپ کے ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹس ہیں, ٹھیک ہے, ایک آپ کے سیکرٹ لیول کے ڈاکیومنٹس ہیں, اور ایک آپ کے کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس ہیں. جو آپ کا ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں نا, وہ آپ کا بیسکلی گریو ڈینجر یعنی کہ بہت ایکسٹریم ڈینجر کے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں, یا ان کی امپورٹنس ایکسٹریم لیول کی ہوتی ہے نیشنل سیکورٹی کے لیے. ٹھیک ہے. جو سیکرٹ لیول ہے وہ سیکرٹ لیول بیسکلی اس سے تھوڑا سا اسٹیپ ڈاؤن کر جاتا ہے, تو اس کا وہ جو گریو ڈینجر ہے نا, آپ گریو ڈینجر سے نکل کے نا سیریس کنڈیشن کے اندر آ جاتے ہیں. سیریس کنڈیشن ہوتی ہے جو آپ کی نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ ہوتا ہے, سیریس تھریٹ ہوتا ہے. پھر آپ کے کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں. وہ کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ آپ کی ساکھ کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. آپ کی پالیسیز نکلتی ہیں, باہر ساری دنیا کے ساتھ شیئر ہوتی ہیں, تو آٹومیٹکلی آپ کو فردر آگے جو اپنی گورنمنٹ کے جو پلان ہوتے ہیں وہ اس کے بارے میں دے ڈونٹ نو کہ وہ لوگوں کی پہنچ میں جائیں. لیکن ساتھ میں ایک اور خوبصورتی ہے یہاں کے سسٹم کی کہ آفٹر ایوری 40 ایئر جتنے بھی آپ کے کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں وہ ریلیز بھی کر دیتے ہیں, تاکہ ہسٹورینس کو ہسٹری ڈیولپ کرنے میں آسانی رہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے گھر سے 11 سیٹس آف کلاسیفائڈ انفارمیشن ود ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹس وہاں سے انہوں نے ریٹریو کیے ہیں. اور ان ٹاپ سیکرٹ کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس کے اندر ہماری یو ایس کی نیوکلیئر ڈیلز کے بارے میں ساری انفارمیشن موجود ہے. ٹھیک ہے. ان ڈاکیومنٹس کے اندر آپ کا جو فرینچ پریزیڈنٹ ہے, پریزیڈنٹ میکرون, اس کے بارے میں اس کی پرسنل انفارمیشنز موجود ہیں جو کہ اس کے خلاف یوز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ان ڈاکیومنٹس کے اندر ساؤتھ ایسٹ ایشین ریجن کے اندر رجیم چینجز کے بارے میں کافی انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے. ان ڈاکیومنٹس کے اندر, ہاں جی, ان ڈاکیومنٹس کے اندر بیسکلی ایک بندہ ہے, اس کا نام ہے راجر اسٹون. راجر اسٹون جو ہے نا بیسکلی آپ کا ریپبلکنس کے لیے لابنگ کرنے والا بندہ, جس نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو گورنمنٹ میں لانے میں مدد دی. تو اس کی گرانٹ آف کلیمنسی ہوتی ہے بیسکلی اس کو آزادی دلوائی جائے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو کلیمنسی ایوارڈ کی تھی. تو راجر اسٹون کے سارے ڈاکیومنٹس وہ سارے کے سارے موجود تھے. تو وہ سب کچھ اس ڈاکیومنٹس کے اندر وہاں پہ موجود تھا. اور بیسکلی انہوں نے 15 باکسز کی بات کی تھی. وہ 15 باکسز دے ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی 27 باکسز ایکچولی. تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے اس کے گھر میں سے نکلے, تو میرالاگو میں سے. تو اب کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ میں نے پڑھا تھا پر میں اتنا مجھے یار ارے نہیں, یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ ڈیسائڈ کرے گا, یہ فیکٹر ڈیسائڈ کرے گا کہ ہوز گونا بی دی نیکسٹ پریزیڈنٹ ایکچولی. اینڈ دی ریزن بیہائنڈ آل آف دیٹ از کرنٹلی ڈیموکریٹس دے ول گو فار انڈائٹمنٹ آف پریزیڈنٹ ٹرمپ, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آلریڈی اناؤنس کہ ہی از گونا رن فار 2024. ٹھیک ہے. اچھا. تو اب جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے, آپ کا ایف بی آئی ہے, اور آپ کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے کے سارے اس چیز کے خلاف جائیں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو موقع نہ دیا جائے 2024, اور اس کے اوپر پاسبل وائلیشن آف ایسپیناج ایکٹ یہ اپلائی کیا جائے گا. تو وہ چیز آپ لوگوں کو نظر آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ریمیفیکیشن کی. تو ریمیفیکیشن از لائک لٹرلی اٹس آفٹر افیکٹ آف وٹ ایور از ہیپننگ. تو جو ریمیفیکیشن فیکٹر ہے, میرا جہاں تک فیلنگ ہے, مجھے یہ فیلنگ آتی ہے کہ دس ہول تھنگ از گونا ٹرن آؤٹ گڈ فار پریزیڈنٹ ٹرمپ آلسو. اچھا. ہاں. اور اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے فالوورز ہیں نا, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو بار بار اس چیز کے بارے میں اگنائٹ بھی کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے. میں I don't want to say it, but like literally, this is how, the local media portrays him like he's a pathological liar. تو اب وہ کس طریقے سے وہ جھوٹ بولتا ہے, کس طریقے سے سارے سلسلہ کرتا ہے, لیکن وہ اپنے جتنے بھی فالوورز ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں اس کو انسٹیگیٹ کرتا آیا ہے کہ اس کے پاس وہ ڈاکیومنٹس موجود ہیں جس کی بیسس کے اوپر وہ بتا سکتا ہے کہ ڈیموکریٹس جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اور ساتھ میں اس کے پاس ایک لیگل ایکسپلینیشن اور بھی ہے. وہ لیگل ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یہ بھی 1-2 مہینے پہلے ہی کلیم ہوا ہے. ایگزیکٹلی, آپ نے سنا ہی ہوگا, یہاں کے لوکل میڈیا ہی بات کر رہا ہے. اور ساتھ میں اس کے پاس ایک لیگل کلیم اور بھی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ براک اوباما جس وقت اپنا آفس چھوڑ کے گیا تھا تو وہ بھی اپنے ساتھ جو ہے ہائیلی کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس لے گیا تھا. تو اٹس ناٹ آف اے بگ ڈیل کہ اگر وہ لے گیا تو میں بھی لے گیا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. اور یہ ابھی مڈ ٹرم الیکشن سر پہ ہیں,
تو اب یہ دونوں پارٹیز جو ہیں اس وقت یہاں پہ بھی جو ہے نا بڑا زبردست قسم کا سلسلہ کرنے جا رہے ہیں, اور اس کا امپیکٹ ساؤتھ ایسٹ ایشین ریجن کے اندر بہت زبردست ہونے والا, بہت زبردست ہونے والا ایز اے ورلڈ وائڈ. یس, پوری دنیا کے اوپر ہے, کیونکہ آپ ایک سپر پاور کی بات کریں, اور سپر پاور کا ایکس پریزیڈنٹ, اور وہ ایکس پریزیڈنٹ جو کہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک سب سے تگڑا پریزیڈنٹ, اور ڈرتا کسی بھی سے ڈرتا نہیں ہے وہ. اورنج مین, اورنج مین, پیتھولوجیکل لائر, کیا زبردست انہوں نے پیتھولوجیکل لائر, آئی لائک دیٹ ورڈ ایکچولی. تو وہ بیسکلی یہ اس کے بارے میں, تو ڈونلڈ ٹرمپ بڑا اسٹرانگ پرسن ہے یار, بہت کیا اس کی ول ہے اس بندے کی یار, اور بڑا مضبوط آدمی ہے, بہت مضبوط آدمی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا بیٹا جو ایرک ٹرمپ ہے, ایرک ٹرمپ انوالوڈ ہے ان تمام چیزوں کے اندر, اور اس نے ایف بی آئی کو بیسکلی یہ جس وقت جنوری کے اندر یہ کیسز کھلے تھے, کیونکہ یہ بار بار اپنی اسپیچز کے اندر یہ بات کرتا ہے, اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ یہاں پہ لوکل میڈیا کے اندر یہاں پہ ٹرمپ کو بوائک آؤٹ کر دیا گیا تھا. بالکل, ٹویٹر کے اوپر, فیس بک کے اوپر, رمبل کے اوپر, یو نو نیم اینی تھنگ, ہر چیز کے اوپر ٹرمپ کی پریزنس جو ہے نا وہ بند کر دی گئی تھی. تو لیکن ٹرمپ کنزیکٹولی اپنی ریلیز کیے جا رہا تھا, اور وہ ان ریلیز کے اندر بار بار اس چیز کے بارے میں انفارم کر رہا تھا کہ میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں. تو یہ ریزن تھی. جو آسٹن میں لاسٹ کی ہے اس میں بھی یہ کلیم کیا ہے. ہاں, تو یہ ہے سچویشن, اور ابھی اگر وہ ڈاکومنٹس کھل جاتے ہیں جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ بول رہا ہے, تو دیر از اے پاسبلٹی کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جو پاکستان کے اندر رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں, تو اس رجیم چینج کے اندر کتنی انوالومنٹ ہے. یہ تو صحیح, پھر تو خان صاحب کی پریڈکشن سب صحیح ثابت ہو رہی ہے نا. وہ تو ہمیں تو, کیونکہ خان صاحب نے اپنا خط تو دکھایا نہیں تھا ہمیں. ہاں ٹھیک ہے, خط بھی نہیں دکھایا تھا. ہاں, مگر کچھ لوگوں کو آئیڈیا تھا, کیونکہ جس طرح پاکستان میں گورنمنٹ تبدیل ہوتی ہیں جی, تو وہ جو اسٹائل ہوتا ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے. اور اگر آپ اپنی ہسٹری دیکھ لیں تو جب اچانک جو چینج ہوتی ہے نا تو لوگوں کو آئیڈیا, لوگ اب یوز ٹو ہو گئے ہیں, لوگوں کو پتہ چل گیا. وہی نا سوشل میڈیا جو اتنے عروج پہ پاکستان میں جو ہے, ہر جگہ ان کو سب کچھ پتہ چل گیا کیا چل رہا ہے دنیا میں. یار اب سوشل میڈیا کا ہی دور ہے بس. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن جو ہے نا WMD, اس وقت سوشل میڈیا. اب تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر کسی کو مارنا تو سوشل میڈیا پہ مارتا ہو, ویسے ہی مر جائے گا. آپ ڈیفینیٹ سی بات کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے ایک بندے کو بیسکلی آپ نے آئسولیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بیسکلی اس کے جتنے بھی فالوورز ہیں ان کو ساروں کو اگینسٹ کرنا ہے اس کے, تو آپ سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف اس کی روسٹنگ شروع کر دیں, اس پہ he's gonna be done. تو وہ آٹومیٹکلی یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی میٹر کرتی ہیں, اور میں ظاہر طور پہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کا رسپانس اور رزلٹ نظر آئے گا تھوڑے عرصے کے اندر, بہت انٹرسٹنگ ہوگا, اور بہت انٹرسٹنگ ہوگا یہ چیز. دیر از اے پاسبلٹی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دوبارہ موقع ہی نہ ملے, اس کو انڈائکٹ کر دیا جائے. جس وقت وہ پاور کے اندر تھا تو اس کو امپیچ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی بہت زیادہ, یاد ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے امپیچمنٹ کا کہ جناب رشین انوالومنٹ الیکشنز کے اندر بہت رہی ہے, اور وہ بیسکلی جو ہنٹر بائیڈن کے پاس کافی زیادہ انفارمیشن ہے اس کو کھولا جائے, اور ہلری کلنٹن کے پاس ڈاکومنٹس ہیں ان کو کھولا جائے, دیکھا جائے. وہ نہیں کر سکے اس کو. ٹھیک ہے, اب کہیں دوبارہ نہ آ جائے تو اس کو انڈائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بندہ بڑا ڈاڈا قسم کا بندہ ہے, اسٹرانگ بندہ ہے. بندہ تم لوگ جو بھی بولو میں وہی کروں گا جو میں چاہتا ہوں. وہ تو کسی کی نہیں سنتا, وہ تو ریپبلکنس بھی نہیں سنتا, وہ نہیں سنتا کسی کی. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو یہ لاسٹ الیکشنس کے اندر آپ کو پتا نا کہ یہاں پہ ہلری کو بیسکلی ہلری واز کنٹینڈر فار دا پریزیڈنٹ ایکچولی, اور بائیڈن کو سپورٹ کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ آٹومیٹکلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ تو بھائی وہ جیب بش بھی تھا, اور پتہ نہیں سارے کے سارے تھے. اس نے کہا تھا تم ساروں کی ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے, میں کسی کو نہیں بخشتا. اس کی کتاب میں کسی کے لیے معافی نہیں ہے یار, بالکل. وہ بندہ نہیں کسی کو معاف کرتا, شروع سے ایسے ہی ہے. کمپیٹیٹر بھی ہے, اور I believe کہ he loves to play with the fire. ٹھیک ہے, اور ابھی یہ جو ساری سچویشن ہوئی ہے, اس سچویشن کے اندر اس کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اٹس another day in paradise. ٹھیک ہے, another day in a paradise. تو اس کے لیے he doesn't care actually کہ whatever is happening around him, what's going to be the come out, like literally he's ready to fight for it. He's ready to go for it. He has the strong nerves. وہ ڈرتا نہیں ہے. Very strong guy actually. He's in his mid-70s I believe so. ٹھیک ہے, تو بڈھا کافی سخت ہے بھائی. ہاں بڑا سخت آدمی. بڈھا کرو, بڑے میاں بہت سخت ہے. بڑے میاں بہت سخت ہے. تو یہ سارا سلسلہ, اور ہماری پاکستانی کرکٹ کے کیا حالات ہیں بھائی؟ کرکٹ بھائی پہلا میچ انڈیا اور پاکستان کا ہے. ہاں آئی تھنک ٹیکسٹ می رائٹ 27 تو 28 اگست. کیا حالات ہیں, کون جیت رہا ہے؟
یار ہم آف کورس ہم تو پاکستان کا ساتھ ہی دیں گے. نہیں مگر اگر پاکستان کے چانسز ہیں اس دفعہ بالکل. اور چانسز اچھا ٹیم کانفیڈنٹ ہے آپ کی, ٹیم بہت اسٹیبل ہو گئی ہے. اور ایک چیز نا, ایک چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا, جب آپ اس آدمی کو لگاتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں آپ کا چیئرمین اپنے بورڈ کا, جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو, تو اس کے افیکٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ تھوڑا سا بہتر ہو جائے گی؟ بالکل بہتر. رمیز راجا کے آنے کے بعد بہت بہتر ہوگا. آپ اپنی پچھلی 3 سیریز دیکھ لیں, آپ کی پرفارمنس دیکھ لیں. رمیز راجا جب یار بابر اعظم کے بارے میں تو سنا ہے کہ یار کیا کمال, بابر اعظم ہو گیا, رضوان ہو گیا. بابر اعظم نے تو ابھی پچھلے میرے خیال کوہلی کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہوا ہے نا. رینکنگ نمبر 1 پہ چل رہا ہے بابر اعظم ماشاء اللہ. شاہین بھی بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے, رضوان ہے. ابھی آپ ابھی آئی تھنک اس سیریز کے لیے شعیب ملک کو بھی بیک کیا ہے مڈل آرڈر کے اندر, اور ہی از 100% فٹ, تو کوئی مسئلہ تھوڑی. یار آپ شعیب ملک کو دیکھیں, یار صاحب شعیب ملک کو چلے جانا چاہیے, اور فٹ آدمی ہے, دیٹس واٹ آئی واز تھنکنگ, ہے نا. اور فٹ ہے وہ. یار آپ جس وقت ہم بچے تھے وہ بھی اس نے کرکٹ کھیلنی شروع کی تھی, وہ بھی بچہ ہی تھا. بالکل ٹھیک ہے, تو میرے حساب سے بھائی اب ہم کرکٹ نہیں کھیل سکتے, تو بھائی تو کیا کر رہا ہے یار, تو معاف کر دے یار. پاکستان میں ٹنڈولکر بننے کی کوشش کر رہا ہے. وہ اسٹل فٹ ہے, وہ بہت بہت فٹ آدمی وہ. اچھا نہیں مگر اس کی پرفارمنس پہ آپ کو پرفارمنس اچھی ہے اس کی, نو ڈاؤٹ, بندہ فارم پہ. مصباح شصبہ اور سارے جتنے تھے, مصباح تو ریٹائر ہو گیا. ہاں تو لیکن وہی کلاس وہی ہے نا, وہی بیچ میٹ ہے یار ان کا. اگر وہ لوگ ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اب اس کو بھی شعیب کو جو ہے چھٹی دے دینی چاہیے, بلکہ یعنی جو اس کو بھی ایک DHA کے اندر پلاٹ دینا چاہیے اور کہنا چاہیے. فین فالو بہت ہے نا, اور ہاتھ ملا فین کوئی 18 سال کے نئے ہم جو ہے نا ینگسٹر کو لے کر آتے ہیں, اس کو موقع دیتے ہیں. فین نہیں جا رہے نا کہ چھوڑ گیا ہے ابھی. فین تو انڈیا کی وجہ سے میرا خیال ہے بہت زیادہ جو ہے نا اس کو پسند کرتے ہیں. انڈیا میں پاکستان میں بڑا پسند کیا تھا, آف کورس انڈیا سے تو خاص ریزن ہے نا. ہمارے جو سلیکٹرز ہوتے ہیں نا, ان کے پاس سے بھی ایک سینیورٹی کا کوشچن ہوتا ہے. جب آپ کے کھلاڑی چوز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے ایک سینیورٹی کا کوشچن رکھنا ہوتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. سینیورٹی کے اندر لالا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لالا جیسا سینئر بن سکے گا شاہد آفریدی سے سینئر بن سکے گا؟ دونوں کی ایک الگ کلاس ہے, کمپیریزن دونوں میں نہیں ہے کہ دونوں ایک الگ. لالا کو میں نے جتنا عرصہ بھی فالو کیا کرکٹ کے اندر, اس کو سینیورٹی کی وجہ سے بہت زیادہ رکھا جاتا تھا, اس کو پروموٹ بھی اس لیے کرتا تھا, پبلک ڈیمانڈ کی وجہ سے. پبلک ڈیمانڈ بھی بہت تھی. سر نو ڈاؤٹ اس نے بڑے میچز دلوائے ہیں پاکستان کو, نو ڈاؤٹ. وہ کیا چھکے مارتا تھا یار, یعنی کہ میرا خیال ہے اس کو بھی خود نہیں پتا تھا کہ وہ انسپیکٹڈ مارتا تھا. پر مجھے ایسا لگتا ہے وہ عمران خان کی طرح بلیسڈ ہے. ہاں پر جذبہ سے جوش سے آتا تھا کھیلنے, ہاں جوش سے کھیلتا تھا. لوگ کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو عطا قریب ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. آپ یقین کریں فیس بک پہ وراٹ کوہلی کتنے فالوورز ہیں جیسے شاہد آفریدی کے, اینڈ ہی از ریٹائرڈ. آپ دیکھ لیں. اچھا مجھے آئی پرسنلی فیل کہ ہی از گن بی دا نیکسٹ فیس فار پالیٹکس. ویل سی مے بی دیٹس واٹ آئی واز اسیومنگ. پر اس کا ایک بیان آیا ہے, اس نے بولا میں پالیٹکس میں نہیں آنا چاہتا. ابھی میرا خیال سے تقریباً 1 یا 1.5 ہفتے پہلے کا, جو شاہد آفریدی کے فاؤنڈیشن, کیونکہ وہ جب یہ شہباز شریف کا جب وہ چل رہا تھا اسکینڈل, آپ کو یاد ہوگا کہ بھائی اس نے نون لیگ کو سپورٹ کیا, یہ کیا, تو اس نے تو جا کے مبارکباد دی جب شہباز شریف. عمران خان کا بھی 92 کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ تھا, اگر آپ کو یاد ہو. ہاں I think 92 کے بعد یا 87 کے بعد مجھے پالیٹکس میں آنے کی ضرورت. خان صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے یہ, اور اس زمانے میں میاں صاحب پی ایم تھے. میرا خیال ہے کہ ہمارے کرکٹرز کے جو سپورٹرز ہیں نا, جو ان کو چاہنے والے ہیں, وہ ان کو دیکھنا چاتے ہیں کہ وہ جس طرح کرکٹ میچ فیلڈ کے اندر جو ہے پرفارم کر رہے ہیں, اس طرح پولیٹیکل فیلڈ کے اوپر بھی پرفارم کر سکیں. وہ ایز اے ہیرو ہیں, ہے نا. مگر ایک بات بتاؤں اس کا, اور آپ دیکھیے گا اس سیریز میں بھی جو آپ نے لاسٹ 3 سیریز ہماری گئی ہیں, کہ جب آپ صحیح بندہ صحیح جگہ لگائیں گے نا اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اچھا مجھے ایک سوال ہے آپ تو, لیکن ایک بندہ جو کرکٹر ہے وہ تو ساری زندگی اس نے کرکٹ کھیلی, اس کا پالیٹکس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں میں پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا, میں بورڈ آف چیئرمین کی بات. میں تو پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں. تو آپ اگر کرکٹرز کو, سنگرز کو آپ اس جگہ پہ لگائیں گے تو اس جگہ رزلٹ آپ کیسے نکالیں گے؟ میں چیئرمین بورڈ کی بات کر رہا ہوں, پالیٹکس کی بات. اس میں وہی بات ہو جائے نا, جیسے اگر بندہ کرکٹ کھیل رہا ہے یونیفارم کے اچھا اگر شلوار قمیض پہن کے کھیلے کوئی ایسا آکورڈ لگے گا. تو وہی بات ہوگی کرکٹر نہ سنگر بن سکتا, سنگر کرکٹر نہیں بن سکتا, ٹھیک ہے نا. عمران خان جب یہ صحیح کہہ رہے ہیں, خان سے وہ پرانا انٹرویو ہے, معین اختر نے انٹرویو لیا تھا رائٹ, یہ نہیں ہے انہوں نے پتا نہیں, میرا کہ دور دور تک تھا. پر ہاں ان کا شروع سے یہ تھا کہ پاکستان میں کچھ چینجنگ لے کے آئے, وہ جو انہوں نے اپنی ماں کے نام پہ کینسر ہاسپٹل کھولا, ماشاء اللہ. شوکت خانم بہت بڑی چیز, جو دنیا نے ان کو بہت سپورٹ کیا تھا, ان کو
بہت یار میرا خیال ہے کہ ایک ایسا انیشیٹو تھا کہ پاکستان میں آج بھی اس کو جو ہے نا ویل ریناؤنڈ ہے یہ انیشیٹو. پر شروع سے خان صاحب نے ہمیشہ پاکستان کی اچھا ہی سوچا. یہ اس بندے میں بہت پیاری چیز ہے کہ وہ سوچتا ہے یار میں جو بھی چیز کروں بھی پاکستان کے لیے کروں. آپ تو ڈائی ہارڈ فین ہے ویسے بھی خان صاحب کے. بگ ٹائم. نہیں, اس خان صاحب کی ایک بات بھی میں یہاں مینشن کروں گا کہ وہ سیزن بنے. 22 سال کے میں جب آپ ایک فیلڈ میں رہتے ہیں تو آپ سیزن بھی ہو جاتے ہیں. ٹرو, ویری ٹرو. اینڈ دین ہی بیکیم اے پریزیڈنٹ. صحیح ہے. تو کسی کام کو بھی اگر کوئی فیلڈ ڈفرینٹ بھی ہے تو اس کے لیے سیزن ہونا بھی ضروری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں 27 سال انہوں نے پالیٹکس کو دے تو دیے, اور کتنا سیزن ہوں گے؟ نہیں تو وہی تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر کرکٹر آپ پالیٹکس بنتی ہے تو اس کے پیچھے ایک سیزننگ کا وہی چاہ رہے جو ٹائم ایگزیکیوشن بھی ہے, ایک پروسیس ایگزیکیوشن بھی ہے. آپ وہی چاہے جو نئی جنریشن ان کے لیے سب کچھ اچھا آ گیا کہ ہم لوگ تو چلے مڈ جنریشن میں آگے کوئی ادھر ادھر نکل گیا. جو نئی جنریشن اس کے لیے تو اس بہت. آپ ابھی لاسٹ ویک فلوریڈا میں تھے؟ جی جی جی. ڈزنی ورلڈ گئے ہوئے تھے؟ جی. کیا آپ مکی ماؤس دیکھ کر آئے تھے؟ نہیں بچوں نہیں بچوں کو چھوڑے, آپ خود بتائیں نا کیا کیا دیکھا آپ نے؟ بہت کچھ دیکھا, مکی ماؤس وغیرہ دیکھا, بہت کچھ ہے. ڈونلڈ ڈک دیکھا؟ ڈونلڈ ڈک دیکھا؟ بالکل دیکھا. ٹھیک ہے. کارٹونز دیکھے؟ بالکل دیکھے. اور کون کون سی ایسی چیز جو یاد آ رہی ہے اس وقت مجھے؟ میری بچپن کی جو یاد ہے. ہاں ہاں, بچپن میں تھوڑی گئے تھے فلوریڈا, تو ابھی گئے. لاسٹ ویک گئے تھے نا, وہ اس کی بات. لاسٹ ویک پر وہ جو بچپن میں جب آپ نہیں تم جو لاسٹ ویک دیکھ کر آئے ہو وہ بتاؤ. ڈزنی میں تو ظاہر بات ہے جو میرا جو کریکٹر جو دیکھا وہ آف کورس مکی ماؤس سے امپریس ہے. بالکل بالکل. ہاں وہ دیکھا اور بہت سی چیزیں, تو وہ مزہ آیا. ایک اچھا ایکسپیرینس تھا بچوں کے ساتھ گئے. تو کیا سوچ کے بھی آپ نے کہا کہ آپ مڈ جنریشن کے اندر آ چکے ہیں؟ نہیں پچھلے ہفتے تو آپ کارٹون دیکھ کر آئے, بلکہ مل کر آئے کارٹون سے. تو ماشاء اللہ میں میرے 2 بچے ہیں تو بچوں پہ مت ڈالیں آپ, ٹھیک ہے؟ نہیں آپ نیو یارک بھی جا سکتے تھے, آپ کینیڈا بھی جا سکتے تھے, آپ لاسٹ ایئر بھی گئے تھے پینڈیمک میں گئے تھے نا. ٹھیک ہے, تو دوسرا چکر ہو گیا, یہ اگلا چکر کب لگ رہا ہے؟ اگلا چکر انشاءاللہ بہت جلد لگے گا انشاءاللہ. تو تھوڑا ابراہیم تھوڑا بڑا ہو جائے. بچوں پہ پھر ڈال رہے ہو؟ تو بچوں کے ساتھ ہی جائیں گے نا. اکیلے جا کے ڈزنی میں کیا کریں گے؟ اکیلے جا کے تو پکڑا جائے گا نا یہ کہ یار تم اکیلے آ جاتے ہو ہر دفعہ. نہیں ڈزنی بہت بڑے گا, مطلب آپ کے لیے 6 دن بھی بہت کم ہے گھومنے کے لیے وہاں پہ. کیا سب شیئر کرو نا ذرا, کیا کیا دیکھ کر آئے ہو ہمارے ساتھ؟ یار میں یونیورسل اسٹوڈیو گیا تھا, اور میں میجک کنگڈم, پھر یونیورسل اسٹوڈیو بھی وہاں پہ. یونیورسل اسٹوڈیو جو وہاں پہ بچوں کے کریکٹرز اچھے ڈزنی میں, آپ کو ایٹ لیسٹ ٹائم چاہیے کیونکہ وہاں پہ رش بہت ہوتا ہے, دنیا آئی ہوئی ہوتی ہے. یا میں تو آپ کو ایک ایکسپیرینس آپ کو ابھی شیئر کر دیتا ہوں. ایک پاکستان سے فیملی آئی ہوئی تھی کراچی سے, ٹھیک ہے نا, 7 لوگ. میں سرپرائز, میں لگا یار ماشاء اللہ سے ہمارے پاکستان سے لوگ اسپیشلی ڈزنی گھومنے آ رہے ہیں. مجھے اچھا لگا, تو ملاقات ہوئی. اب ظاہر ہے نا میرا بیٹا جو ہے میری گود پہ تھا, میں ان سے بات کروں صاحب سے, ان کا نام فیصل تھا, بات کر دو میرا بیٹا, یعنی کہ آپ ان کو جانتے جو آپ اس سے بات کر رہے. میرا بیٹا پاکستان سے کراچی کے. تو 7 لوگ, ان کا خرچہ تقریباً میرے خیال سے 75 سے 80 لاکھ روپے خرچہ ہوا ان کا, اور گھومنے آئے ہوئے ڈزنی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا, آپ if you can afford it, you should go for it. ہاں میں نے بڑا اچھی بات ہے. پھر ان کی جب جاب کے حوالے سے بات چیت ہوئی تو وہ ایک مڈل کلاس جو فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. پر یہی نا کہ پاکستان میں جو مڈل, آپ ان کو چھوڑے نا, اپنی بارے میں بتائیں نا, آپ کو کیا اچھا لگا, کہاں سے کس طرح گئے, وہ ذرا ایکسپیرینس ہمارے سے شیئر کریں نا آپ. مجھے بہت چیزیں اچھی لگی. مجھے ڈزنی پہ جو سسٹم جو ہے سیکورٹی کا سسٹم بہت اچھا ہے. جتنی سیکورٹی پریزیڈنٹ کو نہیں دی جاتی آپ کو مل رہی ہے وہاں پہ سیکورٹی. آپ کو بلٹ پروف کیڈلیک ملتی ہے, وہاں پہ کیا ملتا ہے؟ نہیں وہاں بہت اچھا حساب کتاب کیا ہوا تھا, بڑا اچھا مینٹین کیا ہوا تھا, بڑا اچھا آرگنائز تھا وہاں پہ. ڈزنی کے علاوہ اور کیا کیا دیکھا آپ؟ ڈزنی کے علاوہ یار میں بیچ پہ گیا تھا, میں وہاں ڈیٹونا بیچ ہے, پانی بڑا اچھا ہے وہاں کا. صرف پانی؟ آپ کو پتا ہے ڈیٹونا بیچ جو ہے وہ کار ریسنگ کے لیے اور موٹر بائکس کے لیے بڑا مشہور ہے وہاں پہ. بالکل بالکل. پھر میں اس کے وہاں پہ کافی ریلیز اور اس قسم کی چیزیں وہاں پہ اکٹھی ہوتے ہیں. پھر ایک بیچ ہے کوکو بیچ, وہاں پہ بھی میں گیا تھا. واس اوکے. وہ مجھے وہاں زیادہ مزہ نہیں آیا. تو اگر ہمارے ویورز میں سے کوئی ڈزنی کا پلان کرتا ہے تو اس کو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح جائے اور کس طرح وہاں پہ اپنا موو کرے, اور کس طریقے سے اپنے 5-6 دن یا 7 دن اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پہ اسپینڈ کی جا سکتے ہیں, اور کتنے بجٹ میں کیے جا سکتے ہیں؟ سر بجٹ تو لیکن ڈزنی کا جو بجٹ ہے آف کورس اگر جتنا زیادہ بجٹ ہوگا اتنا آپ اچھا انجوائے. پر ہیڈ بتائیں, پر ہیڈ کا کیا سین ہے؟ پر ہیڈ بھائی جان تقریباً آپ رکھ لیں 2 سے 2,500 روپے. 2 سے 2,500 ریزورٹ ڈپینڈ, اگر آپ ڈزنی کے قریب رہیں تو ریزورٹ ہے, گاڑی ہے آپ کے لیے, آپ کی ہر چیز ہے. آپ یعنی کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ یار میں پورا ڈزنی ہوں تو آپ. اور اٹریکشنز کیا کیا ملیں گی وہاں پہ؟
آپ کو وہاں پہ وہ ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کو ریسٹورینٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس پہ انکلوڈنگ ہوتا ہے پیکیج پہ, کھانا پینا چیزیں ہوتی ہیں. اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ٹائم پہ جا رہے ہیں, کیا ٹائم ہے. جس آپ ریزورٹ پہ رہتے ہیں ان کی خود کی گاڑی پرووائڈ ہوتی ہے, خود بس آتی ہے لینے کے لیے, آپ کو پک اپ بھی کرے گی, ڈراپ بھی کرے گی. اچھا, ہاں, دیٹس ویری یو نیڈ ٹو ڈرائیو دیٹ. سو چیزیں اچھی ہیں. تو بچوں کے لیے وہاں پہ آپ کو کیا ٹکٹس لینی پڑتی ہیں سارا ہر چیز دیکھنے کے لیے, مختلف انکلوجرز میں جانے کے لیے ڈیلی بیسس پہ, یا آپ ایک ہی پیکیج لے سکتے ہیں؟ پیکیج لے سکتے ہیں آپ. ڈزنی کی ممبرشپ بھی, آپ ممبرشپ بھی سائن اپ کر سکتے ہیں ڈزنی کی. آپ کے پاس تو آئی ایم گیسنگ ہوگی. نہیں, میرے پاس اس وقت تک نہیں تھی, اب جا کے پتہ ہے تب بھی ہے, تو میں چلو ممبرشپ اس کو اویل کریں گے انشاءاللہ. اور وہاں پہ بچوں کے لیے کیا موویز دکھاتے ہیں, بچوں کو کارٹون سے ملواتے ہیں, کارٹون سے ملواتے ہیں, میٹ اینڈ گریٹ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, رائڈس ہوتی ہیں بچوں کی وہاں پہ, جیسے کریکٹرز ہیں وہاں پہ. اب ڈزنی اور یونیورسل دونوں کے الگ الگ فرینچائز ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ سوچیں میں ڈزنی میں مجھے یہ مارول کے کریکٹرز مل جائے تو آپ کو نہیں ملیں گے. صحیح ہے. تو یونیورسل میں ملیں گے آپ کو. اچھا, مجھے ایک چیز, ایک سوال کل تم سے کسی نے کیا کہا تھا ان کریکٹرز کے بارے میں, میں چاہوں گا کہ آپ یہ شیئر کریں تاکہ دیکھنے والوں کو. پہلے آپ ہم سے وہ سوال ریپیٹ کریں نا جو ان سے کیا گیا تھا. آپ بتائیں. نہیں, آپ بتائیں. نہیں کیا آپ سے کہتا, آپ کے زمانے زیادہ اچھے لگے, آپ کریں تو آپ بتائیں پلیز, آپ بتائیں. نہیں وہ کیا وہ مارول کے کریکٹرز کیا مسنگ, کیا وہ ریئل میں ہوتے ہیں, کیا وہ ہوتا کیا؟ ایک صاحب اگر وہ دیکھیں گے تو ان کو پتا, وہ صاحب میں ان کو بھی صاحب نے صرف سوال بتا, کیونکہ وہ فالو مجھے بہت کرتے ہیں یوٹیوب پہ. تو انہوں نے صاحب بولا جو یار جو موویز میں ہوتے ہیں وہ ریئل, وہاں پہ ریئل میں کریکٹرس ہیں. چپ ہو گیا, بولے لگتا ہے مذاق کر رہے, وہ سیریس بات کر رہے ہیں اس سے. ہاں تو سیریس ہی بات ہوگی نا, ایک بندہ آئیڈیلائز کرتا ہے, ویژوالائز کرتا ہے. اور اچھا کیمرہ آپ نے ہاتھ لگا کے دیکھا تھا, اچھا یار. وہ جب اس سے بات چھیڑ دی, وہ جائے گی, وہ دیکھتے ہیں, وہ بولے گا تابے تو بڑے بدماش ہو, تم نے بات رکھ دی وہاں پہ. وہ بھی ویڈیوز بنا کے لائے ہو نا وہاں سے. ہاں ویڈیوز بنا کے, تو ان کو دکھایا کہ میں نے ہاتھ بھی لگایا ان کیریکٹرز کو. انہوں نے سیلفی بھی کھنچوائی ہے بیٹ مین کے ساتھ. نہیں تو چیزیں تھی وہ زیادہ لوگ کبھی گئے, جیسے ہمارے بہت سے لوگ ہیں, میں ہر کو کہتا ہوں بھائی یہاں. وہ بھی تو بتا رہے تھے مارول اور ڈزنی کے دونوں الگ الگ کریکٹرز ہیں. ہاں نہیں, وہ کہہ رہے ہیں اچھا ڈزنی میں یہ دیکھا آپ نے, وہ دیکھا. میں نے پھر ان کو بتایا بھائی یونیورسل فرینچائز ایک الگ ہے, ڈزنی فرینچائز ایک الگ ہے. جو یونیورسل کی جو ہے وہ وہاں پہ وہ الگ کریکٹرز ملیں گے, ڈزنی کے آپ کو ڈزنی کے کریکٹرز ملیں گے. اچھا, مجھے مارول اور ڈی سی کے سارے کیریکٹرز آپ کو یونیورسل کے اندر ملیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور ڈزنی کے کیریکٹرز ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈزنی کے آپ کو. اور یونیورسل اسٹوڈیوز وہیں پر ہی ہے یا یونیورسل اسٹوڈیوز کیلیفورنیا؟ اچھا, ڈزنی کا یونیورسل اسٹوڈیو جو ہے وہ ڈزنی کا الگ ہے, اور یونیورسل یونیورسل جو ہے وہ ایک الگ ہے. یعنی کہ ڈزنی میں بھی یونیورسل آتا ہے جو ان کے اپنے کریکٹرز ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جو یونیورسل اسٹوڈیو وہ آپ کا لانڈو میں ہی ہے, وہ بہت بڑا, اس کے لیے بھی آپ ڈفرنٹ, آپ کو اس پہ بھی 2 یا 4 دن چاہیے گھومنے کے لیے آپ کو. آپ صرف اور اسپیسیفکلی آپ ڈزنی گئے تھے؟ ڈزنی گئے تھے, ہاتھ لگا کے دیکھا تھا ساروں کو. ڈزنی گئے تھے, مزہ آیا, پر اچھا ایک ایکسپیرینس تھا. ظاہر پر میرا پہلا بہت جگہیں گھومنے کی, وہ اور کنسٹرکشن چل رہی ہے ہماری. اب اکانت تو ایک کارٹون کریکٹر ہے, صحیح ہے, وہ رین کو پتہ ہے. تو وہ کانتوں کا باقاعدہ اسپیشلی کچھ بن رہا ہے وہاں پہ. تو شی سے بابا یہ بن جائے گا تو ہم یہاں پہ آئیں گے. تو ڈزنی کے تو کریکٹرز آپ کو تو ہر دن ہی آتے رہتے ہیں. آپ کے لحاظ سے اگر کسی نے جانا ہے ود فیملی اور ڈزنی کے لیے, تو وٹ ڈو یو ریکمینڈ کہ اگر ہیوسٹن سے کوئی جا رہا ہے تو وہ فلائی کر کے جائے؟ فلائی کر کے جائے, ڈرائیو کر کے نہیں جائے. ڈرائیو کرنے میں آپ لاسٹ ایئر تو آپ ڈرائیو کر کے گئے تھے نا؟ میں گیا تھا, ظاہر ہم لوگ ایسے ہی ڈرائیو, آپ کو پتہ ہے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ڈرائیو پہ؟ 13 سے 14 گھنٹے. 13-14 گھنٹے. That makes sense. اور پھر بچوں کے ساتھ تو بندہ پھر تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے. اگر ہسبینڈ وائف ہوں, دوست ہوں, تو پھر تو بڑا. پر ہم رکتے رکھتے گئے, پر وہی کہتے ایک اچھا لگتا ہے ڈرائیو کر کے آتے, اگر کوئی 2 ڈرائیور آپ کے ساتھ تو. پر یہ کہ تھکن ہو جاتی ہے نا. ہاں, آپ جاؤ 2 گھنٹے پہنچ جاؤ, اور پھر وہاں پہ اپنا سارا سیشن کرنے کے بعد پھر آپ نے یو ہیو ٹو ڈرائیو بیک ایکچولی. وہ زیادہ عذاب ہے آپ کے لیے. ہاں, ڈزنی کا جو بندہ جا رہا ہے میں اس کو ریکمینڈ کروں وہ فلائی کر کے جائے. فلائی کر کے جائیں, وہ ڈرائیو کر کے نہیں جائے. ہاں, اگر بیچ جا رہے ہیں جیسے میامی جا رہی ہیں, جانے کا آپ کا ایک الگ پروگرام ہے, اس پہ ڈرائیونگ بنتی ہے آپ کی. وہاں پہ ایک اور کاؤنٹی ہے, اس کو بولتے ہیں ڈیڈ کاؤنٹی. اوکے, ڈیڈ کاؤنٹی ہوا اتفاق جانے کا؟ نہیں, میرا نہیں جانا ہوا. ڈیڈ کاؤنٹی کے میں پروگرامس وغیرہ دیکھ رہا تھا, نیور بین دیئر ایکچولی. وہاں پہ گیٹر ہنٹنگ وغیرہ بہت ہوتی ہے. اچھا, بڑا زبردست. مجھے بڑا شوق تھا کس زمانے میں ہنٹنگ کا. I'm totally against it now. جتنے بیچز اورلانڈو میں, اتنے بیچز میں نے کہیں نہیں دیکھے.
ہر جگہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں آپ کو بیچ مل رہا ہے. نہیں تو یار ہماری جو سدرن کوسٹ ہے ہماری بہت بڑی کوسٹ ہے یار, یہ ہماری گیلویسٹن سے پر پانی الگ ہے نا. میں آپ کو پانی کا میں ڈنٹونا بیچ گیا, پانی ہمارا خوبصورت نہیں, ڈنٹونا بیچ گیا, وہاں بلو پانی, صاف پانی, ٹھیک ہے. میں کوکو بیچ گیا, گیلویسٹن والا پانی. اچھا ہاں, پانی کا اصل میں آپ کو پتا نا اس کی سائیکالوجی کیا, اس کا بیسکلی اوریجنل کیا سچویشن کیا ہوتی ہے. جس طرح کی آپ کی بیس ہوگی نا ویسے ہی پانی آپ کو نظر آئے گا اوپر. بالکل بالکل. اگر آپ کا سینڈ ہے وہاں پہ اور وائٹ سینڈ ہے تو آپ کو سفید پانی یا نیلا پانی نظر آئے گا, ٹھیک ہے. اگر نیچے پتھر ہے, سینڈ بیڈ نہیں ہے اور وہاں پہ کائی بہت جمی ہوئی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کو پانی کالا نظر آئے گا. بالکل. تو ہمارے پاس جو یہاں پہ جو بیچز ہیں وہاں پہ یہ پانی آپ کو جو کالا موسٹلی نظر آتا ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اس کا بیڈ ہے نا وہ سارا کا سارا وہ ڈارک کلر کے اندر کنورٹ ہو چکا ہوا ہے. اچھا, بیچ کی آپ کو ایک مزے کی بات اور بتاتا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہے, وہاں پہ بڑا اچھا طریقہ, آپ گاڑی پارک کریں, کہیں آپ کی گاڑی نہیں پھنسنی ہے, وہ بالکل انہوں نے اچھا بنایا ہوا, لوکل کنوینئنٹ بنایا ہوا ہے. صحیح ہے. پارکنگ بنائی ہوئی انہوں نے باقاعدہ, انہوں نے اچھی پارکنگ. گیلویسٹن کی طرف پارکنگ, لوگ مٹی میں گاڑی لے کے جا رہے, آپ گاڑی آپ لے کے جا ہی نہیں سکتے اس کے اوپر. صحیح ہے. انہوں نے ریسٹرکشن لگائی ہوئی کہ آپ میں گاڑی لے, پارکنگ ہے, آپ پارکنگ پے کریں, گاڑی پارک کریں اور آرام سے جائیں, انجوائے کریں. زبردست ہے یار, زبردست ہے. تو کون کون سا سیزن کیا ریکمینڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کو ٹریولنگ کے لیے؟ سر میں جس سیزن میں گیا, میں بالکل میڈ پہ اگست کے اس پہ گیا تھا, تو مجھے گرمی نہیں لگی, موسم بڑا پیارا تھا. میں نے آپ کو بھی ذکر کیا تھا فون پہ, بڑا پیارا موسم. بس آپ مجھے لے کر نہیں گئے تھے, بس ذکر تو آپ نے کر دیا تھا. سر بالکل چلیں, آپ ٹکٹ اسپانسر کریں گے, میں جاؤں گا بالکل ساتھ میں. چلیں سر, آپ ہم تو انجوائے کرتے جائیں گے بالکل. چلیں سر, چلیں آپ ساتھ چلیں, ہے نا. انشاءاللہ. ابراہیم تھوڑا بہت ساتھ چلتے ہیں, بالکل بناتے پروگرام. ہاں بنائے, پلان بنائے. کیوں جی سر بالکل چلیں گے, ہیں صاحب, ہم ڈاؤن ہیں انشاءاللہ. اللہ جلد سے جلد سام بھائی کو انشاءاللہ خوشی دیں تو پھر ہم جائیں گے ساتھ مل کے. بالکل چلیں گے سر, ڈن انشاءاللہ. تو یہ سر یہ ہمارا سارا سلسلہ, اور یہ ہمارا 14 اگست کا پاکی پارلر کا شو تھا. تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا, ہماری گپ شپ سنی ہوگی آپ لوگوں نے. تو اگین آج پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں اگین وہی اپنا جو سینٹینس ہے وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اگر آپ کو ہماری بات چیت سمجھ میں آئی ہے, ہماری سوچ پسند آئی ہے, اگر ہماری ڈسکشن سے ریلیٹڈ آپ کے کوئی کامنٹس ہیں تو وہ کامنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر کریں. اس چینل کو آپ اپنا چینل کنسیڈر کریں, لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور مجھے, حسام کو اور تابش کو اجازت دیں نیکسٹ پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.